السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، امید ہوگی کہ آپ لوگ ایمان اور تقوی کی حالت میں ہوں گے۔ آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً واقف ہوں۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیے۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ، ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈانپ دیتی ہے۔ وہ برائی کیا تھی؟ وہ ظلم تھا۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم، اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قطبیہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اور اولیاء اللہ اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج 1,20,000 انسانوں کا اس نے قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی بیک وقت رہتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پاسار انسان سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اس کا دامن پکڑ کر کہتا تھا، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اندر کی آگ تھی جو جب وہ بھڑک اٹھتی تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زمہری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم میں چھا جاتی تھی اور کانپ جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی بڑے بڑے انگیٹیاں اس کے پاس لائی جاتی اور دیگیں لائی جاتی۔ وہ اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کے کال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے داغے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد داغے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو
اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا ہے، وہ اندر سے بھی جل رہا ہے اور باہر سے بھی جل رہا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کی شہادت کی جو موت تھی وہ شہادت ان کو نصیب ہوئی اور ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم ہو گئی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا، چہرے پر تبسم تھا، لیکن جب حجاج دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے اور مرنے کے بعد اسے ڈر سے اس کی قبر برابر کر دی گئی اور اس کی قبر کے تمام نشانات مٹھا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جنار نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشہ اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے ہیں جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جاتے تھے۔ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینے سے باہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینہ کا حال و احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا بہت برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا؟ شیخ نے جواب دیا ایک فاجر، فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج، اللہ اس کو ہلاک کر اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجے۔ حجاج یہ سن کر غصہ آلود ہو گیا اور غضب تاریک کر اس کے چہرے پر غضب آئی۔ اس نے اپنے چہرے پر پڑی نقاب ہٹایا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی ابھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں بڑوں کی جسم پر راش طاری ہو جاتا، وہ کہ جس کے عتاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشہ پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقتدار و ہیبت اور دبدبہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کی قبر کے نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے انہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چل سکتا، کسی کی سفارش کام نہیں، کسی کی خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دے گی۔ اسماعی کے والد نے
حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا، اور اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے گا، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ تو حاصل یہ ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس سیکشن میں بتائیں کون سا واقعہ آپ کو پسند ہے۔ چلے اجازت دیجیے، والسلام۔